یہ چند ہفتے بے انتہا اہم ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جو نازک ترین مواقع آئے ہیں، جس میں بہت اہم فیصلے کرنے پڑے ہیں، ان ہفتوں میں بہت سے اہم فیصلے ہوں گے۔ نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شہباز شریف کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا قبول کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے۔ اس کو معلق اب نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے افغانستان کے بارے میں کہ ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ اس پالیسی، آپ نے ایک بڑا دلچسپ فکرہ کہا کہ وہ یہ خوشخبری ہے گرانٹ یا امریکہ کے کچھ مفادات بھی ہیں۔ بھائی خوشخبری بھی ہے اور امریکہ کے مفادات بھی ہیں، بغیر مفاد کے کون؟ وہ کہتے نہیں امریکی there is no free lunch in United States، مفت تو کوئی چیز امریکہ سے نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال بحثیت مجموعی پازیٹیو ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ طرح طرح کی بولیاں ہیں، وہ اسی سے کنفیوز ہوتے ہیں۔ اخبار پڑھنے والے، ٹی وی دیکھنے والے کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کل ایک بہت محترم خاتون نے مجھے کراچی سے فون کیا، ایک بڑے سیاستدان کی اہلیہ محترمہ نے، اور انہوں نے کہا کہ میں ٹاک شو دیکھنے چھوڑ دیے، کنفیوژن بہت ہوتا ہے۔ تو میں نے ازرائے مذاق کہا اسی لیے ہم کسی کو بلاتے ہی نہیں، جو بھی اچھی ہی یا غلط اطلاع دینی ہے خود ہی دیتے ہیں۔ تو گزارے یہ ہے کہ کنفیوژن اب بھی سیاستدان پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنا بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے۔ ارے بھائی او خدا کا نام مانو یار، آپ کیسے نہیں پاس ہونے دیں گے بجٹ؟ یعنی اگر جہانگیر ترین یہ کہے کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے تو سمجھ آئے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کا گروپ اگر یہ فیصلہ کر لے، جو میرے خیال میں انہوں نے نہیں کیا ہے، اگر یہ فیصلہ کر لے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اور وہ واقعی اپنے اس موقع پہ قائم بھی رہیں، یعنی ان کے آدمی جو ہیں کم از کم 90% ان کے ساتھ ڈٹے رہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے ایک لیڈر نے مجھ سے کہا کہ پہاڑ کی طرح پختہ عزم کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو خیر جب ٹیسٹ ہوتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے، تو وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی؟ آپ کے پاس تو میجارٹی، آپ تو نہیں ختم کر سکتے، اکثریت آپ کے پاس تو نہیں ہے، تو کیا آپ جہانگیر ترین صاحب کی جا کے منت سماجت کریں گے؟ جہانگیر ترین کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے جو لوگ اسے جانتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر بلاول اور ان کے والد گرامی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف اور نواز شریف اگر جہانگیر ترین کو نہیں مانتے، جو اس وقت بہرحال ایک اہم کھلاڑی ہے، تو پھر عجیب بات ہے۔ جہانگیر ترین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ایک ہنگامہ کھڑا کر دے اور طوفان برپا کر دے اور جذبات میں آ جائے اور اس میں کوئی فیصلہ کر ڈالے۔ وہ بالکل اپنے حریف، یعنی اس وقت جو حریف ہیں ایک اعتبار سے عمران خان صاحب، ان کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے دراصل کیا چاہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، وہ راز کی بات راز رکھتے ہیں۔ وہ ایک بڑا اچھا اسٹریٹجسٹ ہے۔ اس نے مطلب ایک فیکٹری سے شروع کر کے جو ان کے مرحوم والد نے بنائی تھی، وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور اس قدر کاروبار کو وسعت دی ہے۔ اور یعنی یہ واحد آدمی ہے جو حکومت کا ماتوب ہوا تو 30-40 آدمی ارکان اسمبلی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے بھی تھپکی دی گئی، یہ تو بات کہی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن بعض تھپکی سے تو نہیں 30-40 آدمیوں کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا، اور اس سے پہلے بھی وہ یہ کر چکے ہیں۔ تو جہانگیر ترین تو یہ کر سکتے ہیں، بلاول کیسے کر سکتے ہیں؟ اب رہ گئے ان کے جلد سے۔ جی۔ مولانا فضل الرحمان کے اس مطالبے کی پوری شدت سے تائید کرنی چاہیے ہر ہوشمند آدمی کو کہ افغانستان کے معاملے میں امریکہ کے جو مطالبے ہیں اور انڈیا کے معاملے میں جو پالیسی کی تشکیل ہے، دو بہت نازک اہم فیصلے ہیں جو ملک کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ درست بات۔ یہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ درست، بالکل درست۔ مولانا فضل الرحمان نے ایسا مطالبہ کیا ہے کہ کوئی ہوشمند آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسی کا تو نام جمہوریت ہے کہ جب سچویشن ایسی ہو۔ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کنفیوژن ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کنفیوژن ہے، حکومت میں کنفیوژن ہے، عمران خان صاحب کا موقف ہو رہا ہے، کچھ اور لوگوں کا موقف ہو رہا ہے، اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو
اب یہ جو اعلان انہوں نے کیا فلاں دن کراچی میں جلسہ کریں گے اور فلاں دن لاہور میں کریں گے، 4 جولائی 29 جولائی پھر 14 اگست، یہ تو خاک چھاننے والی بات ہے۔ جی یہ تو خاک چھاننے والی بات ہے۔ وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک تجربہ آپ کرتے ہیں، اس میں کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس تجربے سے جو نتیجہ نکلا، یعنی آپ نے یہ کہا کہ اتنے گرام فلاں چیز ہوگی، اتنے گرام فلاں چیز ہوگی، اتنے گرام فلاں چیز ہوگی، اس کا ایک کیمیائی عمل ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آپ 1000 دفعہ وہ تجربہ کریں تو وہی نتیجہ نکلے گا، یا تو اس میں تبدیلی کریں، لیکن اگر وہی عوامل ہیں، وہی عناصر ہیں تو وہی نتیجہ نکل، کوئی دوسرا نتیجہ۔ بھائی آپ نے جلسے کر کے دیکھ لیے نا، سارا زور لگا لیا، اور بی بی سی نے آپ کی مدد بھی کرنے کی کوشش کی۔ وہ بی بی سی کی رپورٹ بڑی دلچسپ ہے، اس کی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ جب وہ جلسہ ایک بالکل ناکام جلسہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے وہ فلاں چوک تک لوگ کھڑے ہیں۔ وہ اس چوک پہ تو لوگ ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے ہر روز ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور اونچی جگہ سے ظاہر ہے لاہوریوں کا ایک خاص مزاج ہے، وہ جلسہ دیکھتے ہیں۔ اور میڈیا میں بھی بعض لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ایک بھی بڑا جلسہ نہیں ہو سکا، ایک بھی بڑا جلسہ۔ ٹھیک ہے، یعنی عمران خان جیسے جلسے 3 دن کے نوٹس پہ کر دیتے، جلسوں سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت بڑی مقبول ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے عمران خان صاحب نے بڑے کارنامے انجام دیے، نہ انہوں نے کوئی کارنامے انجام دیے، نہ وہ مقبول ہیں، لیکن ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، معاشرے کی ایک اجتماعی دانش ہوتی ہے۔ ہر ہوش مند آدمی سمجھ رہا ہے، عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے کہ افراتفری پیدا کرنے سے کیا حاصل ہوگا، نئے الیکشن سے کیا حاصل ہوگا۔ فوری طور پہ نئے الیکشن تو خیر کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، فرض کیجئے کرونا نہیں ہے، فرض کیجئے کرونا 3 مہینے میں سمٹ جاتا ہے اور انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوتی ہے، اللہ نے چاہا تو بالکل۔ تو حاصل کیا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کیا کر لیں گے اور زرداری صاحب کیا کر لیں گے؟ بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ تو اپوزیشن اور حکومت میں تعلقات کار ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور سیاسی پارٹیوں میں بھی تعلقات کار ہوں گے۔ ایک مفاہمت جو منیمم مفاہمت، اختلاف ہوگا، اختلاف جمہوریت کی جان ہے۔ جہاں اختلاف نہیں وہاں جمہوریت نہیں ہے، مگر جہاں رواداری نہیں ہے وہاں بھی جمہوریت نہیں، وہاں بھی جمہوریت نہیں، یعنی دونوں چیزیں پیرالل ہوتی ہیں۔ اختلاف رائے ہوتا ہے ہمیشہ، امریکہ میں بھی اپوزیشن حکومت کی ہر چیز پہ تنقید کرتی ہے، برطانیہ، فرانس اتنی میچور جمہوریتیں ہیں، جاپان میں بھی اور اٹلی میں بھی تو حکومتیں اس تیزی سے بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ نیوزی لینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر کہیں یہی ہوتا ہے، آسٹریلیا میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ایک منیمم اتفاق رائے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مولانا فضل الرحمان کی بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ تجویز نہایت اہم ہے۔ انڈیا پہ آپ نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، اور افغانستان میں امریکہ کے جو مطالبات ہیں، اڈے نہیں دے رہے ویسے، اس پہ میں قائم ہوں۔ تو یہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب اس وقت صورتحال ہے۔ حکومت بھی بعض معاملات میں کنفیوژن کا شکار ہے، سوائے عمران خان کی ایک بات میں، اس میں انہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ عمران خان ایک چیز میں کلیئر ہے کہ 370 جب تک بحال نہیں کرتے، تب تک بات اگست 2019 کی پوزیشن پہ جب تک انڈیا نہیں چلا جاتا، اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور میرا خیال ہے یہی صحیح موقف ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ باوجود ظلم کے پسپا ہوتے ہیں، وہاں 1 لاکھ آدمیوں نے کس لیے جانے دیں، وہاں 12 سال کی عمر کے بچے اغوا کیے گئے، وہاں گن پاؤڈر چھڑک کر مارکیٹیں جلا دی گئیں، وہاں کھیت اور باغات برباد کر دیے گئے، وہاں خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، ایک پوری قوم اور ایک پورا علاقہ جو ہے وہ خون آلود ہے، اور ٹارچر سیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور لیڈرشپ ان کی ساری گرفتار ہے۔ تو سچویشن نارمل کا کیا مطلب ہے؟ یہ نارمل سچویشن ہو تو ٹائم گین کر رہا ہے انڈیا، اس لیے کہ اس پہ دباؤ ہے، کرونا کا ہے، علیحدگی کی تحریکوں کا ہے، سب سے زیادہ کرونا کا ہے، معیشت بگڑ رہی ہے، ایک اور چین کا بڑا خوفناک دباؤ ہے، امریکہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔